بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آج اسی ٹاپک پر جو ہے وہ پروگرام میں بات ہوگی، جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات وقت پر ہو رہے ہیں۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرویز صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر، یوم یکجہتی کشمیر، پاکستانیوں کے دل ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے تو ایک جذباتی وابستگی کا تعلق ہوتا ہے۔ ملک بھر میں آج جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ ایک بھارتی مظالم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیاہ ترین دور اگر ہم کہیں تو وہ غلط نہ ہوگا جو کشمیریوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جیل بنایا ہوا ہے کشمیر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ تاریخی حوالے سے دیکھیں تو وہ پاکستانی ہے، بالکل۔ اور جب آپ یوم یکجہتی کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ دن دراصل پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے تمام طبقات، پاکستان کے نوجوان اس کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کے تعین کا اختیار ملنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ دن شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ آئی جی آئی کی حکومت تھی 1990 میں پنجاب میں، اور مرکز میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اور یہ کریڈٹ ہے جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد صاحب کا۔ کہ قاضی صاحب ایک طرح سے پشتیبان تھے اس جدوجہد آزادی کشمیر کے، اور انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا، اور آئی جی آئی کے پریزیڈنٹ تھے جناب نواز شریف صاحب جو اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے اس کی تائید کی، اور پھر نواز شریف صاحب کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پرائم منسٹر تھی۔ دیکھیں، ایک کنسنسس ہوا کرتا تھا، جب میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں نا، ایشوز پر کنسنسس ہوتا تھا، سیاست اپنی اپنی ہوتی تھی، اور مجھے وہ دن آج تک یاد ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان بھر کے عوام لوگ سڑکوں پہ تھے، ان کے دل کشمیریوں کے لیے دھڑکتے تھے، اور کشمیر جو ہے یہ اس کا پسمند، دیکھیں پاکستان کی جتنی تاریخ پرانی ہے، مسئلہ کشمیر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ جی، جب تقسیم ہند ہوا تو ہندوستان نے وہاں پر اپنی فوجیں داخل کر دی اور کشمیریوں کی جانب سے رد عمل ہوا۔ ویسے تو جدوجہد آزادی کشمیر کی تحریک اس سے بھی پرانی ہے۔ جب رد عمل ہوا تو یو این میں وہاں کی انڈین لیڈرشپ گئی تھی، جواہر لال نہرو گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کشمیریوں کو اس کے مستقبل کا اختیار دیں گے، اور 18 ریزولوشنز موجود ہیں۔ 5 جنوری کی ایک ریزولوشن ہے، وہ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے، اس کے بعد یو این کی ریزولوشنز ہیں۔ آج دنیا بھر کے اندر جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ریزولوشنز کی بات بھی ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مشرقی تیمور میں، سوڈان میں، ایریٹریا میں، جہاں جہاں پر بعض عالمی قوتوں کے اپنے مفادات ہیں، وہاں تو استصواب پہ رائے ہو جاتا ہے، وہاں لوگوں کو اپنے مستقبل کا تعین کا اختیار مل جاتا ہے۔ فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں، یہ وہ کویسچن ہے جو رد عمل پیدا کرتا ہے امت مسلمان میں۔ بات یہ کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، 26,000 لوگ وہاں پر شہید کر دیے گئے، لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ٹچی تھی، میں مغرب کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر انسانیت کا ثبوت دیا ہے۔ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی، اور جہاں پر بھی یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں، کشمیریوں کی جدوجہد ایک لازوال جدوجہد ہے، انہوں نے بھی قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اور آج تک انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی۔ اور پھر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جواہر لال نہرو صاحب، بھائی انڈیا نے تو اپنی لیڈرشپ سے بھی بے وفائی کی، صرف ریزولیشن سے نہیں کی، اپنی لیڈرشپ سے بھی بے وفائی کی، اور جب سے یہ نریندرا مودی صاحب آئے ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ اس کے آنے کے بعد کشمیر میں تو قیامت صغری ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، لیڈرشپ ہوتی ہے جس کا ایک دشمن پہ ایک خوف ہوتا ہے۔ 2019 میں پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی، پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر بڑے جذباتی انداز میں کشمیر پہ بات کرتے نظر آئے، لیکن
کیا وجہ تھی کہ 5 اگست 2019 کو جب اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. یہ دنیا کی ریزولیشنز کا, دنیا کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا. اب آ جائے کہ وہاں وہ کر کیا رہے. انہوں نے وہاں پر 10 لاکھ فوج مسلط کی. کیا فوج مسلط کرنے سے آپ کشمیریوں کے جذبات پر, کشمیریوں کے احساسات پر اثر انداز ہو پائے؟ کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا کہ کشمیر کے کسی خطے سے کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم لے کے رہیں گے آزادی. بات یہ کہ آپ آزادی کی تحریکوں کو دبا نہیں سکتے. اور پاکستان کے عوام کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی ایک ایشو پہ آج بھی کنسنسس موجود ہے تو وہ کشمیر کا ایشو ہے. کشمیر اپنی تاریخی اعتبار سے, جغرافیائی اعتبار سے, اور وہ حضرت قائد اعظم نے وہ جو شیرگ والی بات کی تھی وہ دراصل پاکستان کی معیشت کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کشمیر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں سے ہمارے دریاؤں کا پانی وہاں سے آتا ہے, کہ اس پانی کی وجہ سے پاکستان کے کھیت جو ہیں سرسبز و شاداب ہیں. پاکستان میں ہم سبز انقلاب کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ پانی کے ساتھ ساتھ جب لاشیں آتی ہیں نا اس وقت آپ ذرا ذہن میں دیکھیں, اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جو مقبوضہ وادی کے اندر ہو رہی ہیں. اور میں حیران ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یو این جس کی ریزولیشنز ہیں اس نے آج تک اس پہ سٹینڈ نہیں لیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ باراک اوباما کی جو انتخابی کمپین تھی اس میں اس نے بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ جی میں بس اقتدار آنے کی صورت میں اس خطے کا جو اصل ایشو ہے نا, ریئل ایشو ہے, بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی ظلم اور بربریت کے بعد نیوکلیئر ایشو ہے جو اس خطے کا, وہ کشمیر ایشو ہے. دیکھیں جب تک آپ کشمیر ایشو سیٹل نہیں کریں گے جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام نہیں آئے گا. اور ایک اور پاکستان کے کریڈٹ کی بات ہے کہ دنیا پریشر ڈالتی ہے کہ جی پاکستان اور انڈیا آپس میں مذاکرات کریں. پاکستان کہتا ہے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, اور مذاکرات کے لیے ہمیشہ بات وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے. پاکستان کا ایک سیاسی کیس ہے. پاکستان کہتا ہے کہ آپ آئیں کریں مذاکرات. 140 مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں کہ جب سے انتہا پسند اور شدت پسند لیڈرشپ آئی ہے انڈیا میں, اس نے اس خطے کے اندر ایک ادھم مچا رکھا ہے. وہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں, وہ شدت پسندی کو ہوا بھی دیتے ہیں, اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے وہ کہتا ہے جی کہ کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے. اس کے جواب میں کشمیریوں نے تاریخ ساز قربانیاں دے کے ثابت کیا ہے کہ ہم نے تمہارا انگ انگ توڑ کے رکھ دینا ہے. اور پھر اسی انڈیا کی سابق فوجی لیڈرشپ کا ایک میں انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس نے کہا تھا آخر کب تک ہم سے یہ کام کروایا جائے گا کہ آپ کشمیر کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالیں. جب تک کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل نہیں نکلے گا, بات یہ کہ نہ تو جنوبی ایشیا میں امن آئے گا, نہ استحکام آئے گا, نہ ان کے اپنے معاملات درست ہوں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پرویز بشیر صاحب جس طریقے سے سلمان غنی صاحب ابھی بات کر رہے تھے, بات تو درست ہے کہ کشمیر سے بھی ہمیشہ یہی آواز آتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور ایک لازوال قربانیوں کی داستان ہے. جبکہ بھارت کے ہم رویے کو دیکھیں تو وہ ایک ظالمانہ رویہ رہا ہے, اور جیل بنا دیا وہاں پر کشمیر کو. دیکھیں قائد اعظم نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کی شاہراہ کشمیر کو کہا تھا, تو فلسطین کی بھی بات کی تھی. تو ہم اس سے روگردانی نہیں کر سکتے, انحراف نہیں کر سکتے. ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ ساری اسی کے گرد گھوم رہی ہیں, اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, معیشت ہے, ہماری دفاعی طاقت ہے, یہ سارا انحصار جو ہے یہ ہماری اسی پالیسی کے ارد گرد گھومتا ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتی. ہر ایک کے منشور میں یہ بات شامل ہے, اور ہمیشہ شامل رہے گی. آپ نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اچھا, میں نے نوٹ کیا ہے کہ کشمیریوں کے دل بھی پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں. پاکستان کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ ان کو خوش کر دیتی ہے, چاہے وہ کرکٹ میچ ہو, ہاکی کا میچ ہو, کسی قسم کا ہو, وہاں جشن کا سما ہوتا ہے. ہم سے زیادہ جشن وہ مناتے ہیں. جو پاکستان کی ناکامی ہوتی ہے, پاکستان کی یہاں پر انتشار ہوتا ہے, وہ ان کو پریشان کر دیتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم دفاعی قوت تو بن گئے,
ایٹمی طاقت تو بن گئے ہم جی، اور بننا پڑا ہمیں. اس کی وجہ بھی یہ کشمیری ہے جی. ہمارے جو بھارت کے ساتھ تنازعات ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو بھی ہماری پالیسی ہوتی ہے وہ اس سے لنک کرتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جب پاکستان طاقتور ہوگا تو کشمیری طاقتور ہوں گے جی. اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے طاقتور ہونے اور استحکام آنے سے ہی مشروط ہے. جی. وہاں پر جب ہمارے پاس طاقت آئے گی، استحکام آئے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی. یہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ پاکستان بعض دفعہ ایسے غیر مستحکم ہو جاتا ہے سیاسی طور پہ. سیاسی طور پہ جب سیاسی طور پہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جب الیکشن آئیں گے اور کوئی مضبوط حکومت آئے گی تو پھر مذاکرات کا دور شروع ہوگا. جی. اور وہ جو مودی کی جو پالیسی ہے نا وہ اسی کو منہ کی کھانی پڑے گی اس کو. جی. اس لیے کہ اس پالیسی کی وجہ سے ان میں جو ری ایکشن پیدا ہوتا ہے نا وہ ری ایکشن جو ہے وہ اس کو لے بیٹھے گا. بالکل. اس لیے کہ جب آپ لاکھوں لوگوں کی قربانی دے چکے ہیں وہ قربانی ضائع نہیں جائے گی. صحیح. اور مجھے پکا یقین ہے کہ یہ والا مسئلہ کبھی بھی کھٹائی میں نہیں پڑے گا اور کبھی بھی سرد خانے میں نہیں جائے گا. جی. اس لیے کہ جب اتنی قربانیاں دے دی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ قربانیاں رنگ لائیں گی. جی. اور جو ہے یہاں پہ یہ ایسا ہمیں کرنا پڑے گا کہ ان کو مذاکرات پہ مجبور کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی طاقت کے بلبوتے پہ لے لیں. جی. کہ ہم مذاکرات سے ڈائیلاگ کے ذریعے. اس لیے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ان کی کمزوری ہے. جی. ڈائیلاگ پہ وہ جیت نہیں سکتے. وہ ظلم پر ہیں تو سر وہ کیسے پاسبل. اور اس پر سلمان غنی صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ کشمیری ایک اہم رہنما سے جب آپ کی بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان سے جب آپ نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ مضبوط پاکستان چاہتے ہیں. ان کا نام تھا سید علی گیلانی صاحب. وہ پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے جی. اور وہ جدوجہد آزادی کشمیر کے سرخیل تھے جس شخص نے تمام عمر اس حوالے سے لگائی اور اس پہ کنسنسس تھا. اور بات یہ کہ جو بات کی جا رہی کہ میں نے سید علی گیلانی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، پاکستان آپ کے لیے کیا کرے. جی. پاکستان آپ کا کیس لڑ. اس نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان سے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری عسکری مدد کرے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہو. پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہوگا تو ہم کشمیر کاز بھی حل ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ کشمیر خارجہ محاذ پہ ہمارے لیے ایک اور ایشو ہے. کسی حکومت کی، کسی سیاسی جماعت کی، کسی سیاسی لیڈرشپ کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس پہ کمپرومائز کرے. اور بات یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ اس پہ اپنا ایک سٹینڈ لیا ہے. یو این کا جب اجلاس ہوتا ہے، پرائم منسٹر خواہ کوئی بھی ہو تو وہ پرائم منسٹر وہاں جا کر کشمیر کی بات کرتا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر تھا نواز شریف. جی. اس نے وہاں پر ایک ایسی بات کی تھی جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ تھی برہان مظفر وانی. برہان مظفر وانی ایک نوجوان تھا آپ کی طرح کا، خوبصورت نوجوان تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا قربانی کے جذبے کا اندازہ، وہ ایک پروفیسر کا بیٹا تھا. جی سر. اس پروفیسر صاحب کا ایک بیٹا 6 ماہ پہلے شہید ہوا تھا، اس کا نام تھا خالد مظفر وانی. ٹھیک. اور بعد میں ایک خاتون جو تھی مقبوضہ کشمیر سے عمرے کے لیے گئی تو اس نے جا کے اسے التجا کی کہ آپ نے جب خانہ کعبہ کے سامنے جانا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ جو پہلی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اس خاتون کو کہا کہ آپ جب اپنی دعا کر لے گی میرے دوسرے بیٹے کی شہادت کی دعا کرنی ہے. کیا جذبہ ہے سر. آپ ذرا جذبے کا اندازہ لگائیں. اور اسے کہا کہ لیکن وہ شہادت ایسی ہونی چاہیے جس سے ایک دفعہ انڈیا جو ہے وہ دہل جائے. آپ دیکھیں یہ برہان مظفر وانی نے کوئی کاندھے پہ بندوق نہیں رکھی ہوئی تھی. وہ کوئی کلاشنکوف چلاتا نظر نہیں آ رہا تھا. وہ دراصل سوشل میڈیا کے محاذ پہ سرگرم تھا. وہ بھارت کا مکروہ اور شرمناک چہرہ دنیا کو دکھاتا تھا. انہوں نے اس کی ٹارگٹ کلنگ کی. اور پھر میں ایک حوالہ دوں گا، ایک انڈین آرمی چیف، اس نے کہا تھا کہ ہم وہاں پر نوجوانوں کو اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر نوجوان کے چہرے میں برہان نظر آتا ہے. تو بات یہ کہ جب کشمیر کا ہر نوجوان ہی برہان بنا ہوا ہے، آپ طاقت اور قوت کی بنیاد پر تحریکوں کو دبا نہیں سکتے. آپ نے فلسطین کے اندر جو ظلم اور بربریت روا رکھا ہے
تو کیا رد عمل ختم ہو گیا؟ اب ہر فلسطینی جو ہے وہ حماس کا کارکن بنا نظر آ رہا ہے، اور ایک ریاکشن ہے. دیکھیں میں وہ آدمی تھا جب 7 اکتوبر کو یہ ریاکشن ہوا تو کہا گیا جی کہ ہمیشہ یہ ایک جنگ ہوتی ہے اور وہ 5-7 دن کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کوئی اپنا حصہ لے کے. اب یہ رد عمل ایسا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شائننگ انڈیا کے نام پہ آئے تھے، اور تم نے اس خطے کے لوگوں کی زندگی بھی جیرن کی ہے اور اپنے لوگوں. آج انڈیا کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ مسلمان نہیں، آپ سکھوں کے ساتھ دیکھ لیں کہ بات یہ کہ اور خود اپنے جو ذات کے جو چھوٹے لوگ ہیں آپ نے ان کی زندگیاں جیرن بنائی ہوئی ہیں. یہ کشمیر کاس جو ہے یہ دراصل قرض ہے عالمی برادری پہ، یو این پہ، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی ریزولوشنز پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے، اور آپ سلام پیش کریں کشمیریوں کو کہ آج تک وہ ایک تاریخ رقم کرنے کے باوجود، ان پہ ظلم، بربریت، قتل و غارت کرنے کے باوجود وہ آج کھڑے ہیں. دیکھیں ہمیں تھوڑا سا ایشو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی زمین کا ایشو نہیں ہے، یہ کوئی کشمیری وہاں پر اپنی حکومت نہیں چاہتے، وہ دراصل اپنے مستقبل کا تعین چاہتے ہیں. دیکھیں عمر، ہم لوگ تو چونکہ ہمیں تو بائی برتھ آزادی مل گئی، ہمیں تو آزادی کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. آزادی کی قدر و قیمت جا کے ان سے پوچھیں. بات یہ کہ ان پہ جس طرح ظلم اور جبر مسلط کیا ہوا ہے، جس طرح ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہوگا نہیں. کچھ قدرتی اصول ہوتے ہیں، جب تک آپ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک خود ہندوستان بھی عدم استحکام سے دوچار رہے گا. وہ کیوں خوف کھاتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں خود ہندوستان کی یونیورسٹیز کے اندر اس پہ ریاکشن ہوا ہے. اور بات یہ کہ کب تک آپ لوگوں کو دبائے رکھیں گے؟ یہ نئی صدی ہے، نئی صدی کے نئے تقاضے ہیں. آپ جس قوم نے آزادی کا علم اٹھا لیا اور جس تحریک کے اندر، جس جدوجہد کے اندر خون آ جائے نا، اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلہ پاکستان کی حکومتوں سے ضرور ہے. پاکستانی قوم کے دل تو کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. حکومتوں کے کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیرونی محاذ پر، آپ کے سفارت خانے ہیں، آپ کے سفیر ہیں، آپ ان کا چہرہ دکھائیں نا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں جی ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ ہے، جی ہمارے نزدیک انڈیا ایک منڈی ہے. اس کا مطلب آپ کے ہاں انسانیت نہیں ہے، آپ کے ہاں ہیومن رائٹس نہیں ہے. آپ تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے. یہی بات تو فلسطین نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. فلسطین کی جدوجہد میں امریکہ اور اس کے اہلِ کار ایکسپوز ہوئے ہیں دنیا کے سامنے کہ آپ کے ہاں کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، آپ کے مفادات ہیں. اور سیم یہی بات اس خطے کے اندر ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ انڈیا ہماری منڈی ہے اور وہ وہاں پر قتل و غارت کا بازار. اور یہ نریندر مودی صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اس شخص کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی. آج آپ اس کی لیڈرشپ کے سامنے سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں. یہ کشمیر کی موومنٹ دبنے والی نہیں ہے. اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اور پھر میں کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کے تمام طبقات اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں کشمیر کے حوالے سے جذباتی ہوتے ہیں. قوم نے اپنا وزن کشمیر کے ساتھ ڈالا ہے. ہمارے حکمرانوں کو بھی جرأت کرنی چاہیے، اور جرأت یہی ہے کہ جو اس کا اصل چہرہ ہے انڈیا کا، ایک مکروہ چہرہ ہے، ایک شرمناک چہرہ ہے، ایک افسوسناک چہرہ ہے، وہ دنیا کو دکھائے. جی بالکل. پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
ویلکم بیک. پرویز بشیر صاحب, نگران وزیر اعظم نے کل نجی ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات وقت پر ہو رہے ہیں اور 8 فروری میں اب محض چند روز باقی ہیں, انفیکٹ 2 دن بعد 8 فروری, اور الیکشن کی گہما گہمی بھی اس وقت عروج پر ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں سارے سیاسی سینیریو کو؟ دیکھیں, جو نگران وزیر اعظم ہیں جب سے وہ آئے ہیں ان کا فوکس تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں. جی, بار انہوں نے کہیں پہ کوئی رکھنا نہیں ڈالا اور کوئی ایسی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا, اس لیے کہ ایسی افواہیں بار بار کلیئر کیا کہ 8 فروری کو الیکشن کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن وہ فوکس رہے. ان کا ہدف یہی تھا کہ الیکشن ہوں اور منصفانہ شفاف طریقے سے ہوں. وہ جیسے بھی ہو رہے ہیں ان کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک. اور وہ جو ہے ان کے جو باقی جو انٹرویو میں نے دیکھا ہے وہ معیشت پہ زور دیتے ہیں. پاکستان کی ضرورت جو ہے نا اس وقت جو پرابلم ہے وہ خاص طور پہ معیشت ہے. جی. اور ان میں ایک کرج میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ وہ سوالوں کا جواب جو ہے وہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, بڑے دلائل کے ساتھ, وہ دلائل کے ساتھ دیتے ہیں. اور جہاں پر نئی نسل ہے اسٹوڈنٹس, کافی انٹریکشن, وہاں پر کافی لوگ گھبراتے ہیں اس لیے کہ اسٹوڈنٹس کا ایک مائنڈ بن گیا ہوا ہے. جی. تو لیکن وہ وہاں جا کر بھی جواب ٹھیک دیتے ہیں اور اپنے دلائل دیتے ہیں. ان کا جو نظریہ ہے ایک ان کا خاص علمی نظریہ ہے. جی. بلوچستان کے بارے میں ان کا بڑا ایک خاص جو ہے وہ فوکس رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک. وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں سے اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ کافی رہنماؤں سے ہیں. جی. ان کو وہ ہمیشہ یہ باور کراتے رہتے ہیں کہ اگر آپ میز پہ آئیں گے مذاکرات کی تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور ان کو وہ اکثر جو ہے وہ قائل بھی کرتے رہتے ہیں, مائل بھی کرتے رہتے ہیں. جی. ان کے آپ نے سیاسی صورتحال کا پتہ پوچھا ہے تو اب تو 2-3 دن رہ گئے ہیں. جی. اور سیاسی جو گہما گہمی ہے آلموسٹ 2 دن ہی کہ 5 ہو گیا, 6 اور 7, اب تو 8 کو الیکشن کمپین. کل ایک بڑی دبنگ زبردست پریس کانفرنس آپ موجود تھے, بہت اچھی کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کا جو میں نے اعتماد دیکھا ہے. جی. وہ خاص طور پہ وہ میں نے نوٹ کیا. جی. کہ وہ بہت ہی پر اعتماد تھے. جی. اور جس طریقے سے وہ فیوچر کی باتیں کر رہے تھے. جی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کیا نظر آ رہا ہے. جی. ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم اس کا اظہار کیوں کریں, وہ خود کر رہے ہیں. جی. اس لیے کہ اس سے پہلے ایک تاثر تھا. جی. کہ جو تھی پاکستان مسلم لیگ ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. جی. سچی بات میں بتاؤں. جی. لیکن جب الیکشن مہم چلی ہے, نواز شریف نے جب جلسے کیے ہیں, جی. شہباز شریف نے جلسے کیے ہیں, مریم نواز نے جو جلسے کیے, جی. اس سے یہ تاثر کی نفی ہو گئی ہے. جی. کہ آپ کو کوئی سپورٹ کر کے لے کر آ رہا ہے. جی. میں کہتا ہوں کہ یہ جو جلسے ہیں, کراؤڈ ہے اور جو گہما گہمی ہے, جی. اس نے اس تاثر کی نفی کر دی ہے. ٹھیک. کہ آپ کسی کی سپورٹ سے آ رہے ہیں. جی. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. ٹھیک. اور اس میں اب یہ ہے کہ جو پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, اس کے بلاول بھٹو کے بھی اچھے خاصے جلسے, آصف علی زرداری بھی ہیں, جماعت اسلامی اپنی جگہ پر ہے. جی. تحریک لبیک اپنی جگہ پر ہے. ان کے جو ووٹ ہیں
وہ ایک مخصوص ووٹ ہے جی. وہ جو سندھ میں ہے میں نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو کے جلسے بڑے ہوئے ہیں. کل وہ گفتگو کر رہے تھے جب شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ مناظرے کے حوالے سے بات ہوئی, مناظرے کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے کراچی اور لاہور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کر دی, اور وہ نقشہ جو تھا وہ صبح سے جو ٹی وی پہ چل رہا تھا, جو بارش ہوئی اس میں انہوں نے جو موازنہ کر دیا, انہوں نے کہا مناظرے کی اب ضرورت نہیں ہے. جی. اچھا, اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پہ پنجاب میں لاہور میں میٹرو بس چل رہی ہے, اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے, اور سڑکیں موٹر ویز جب بنتے ہیں, اور ہاسپٹل جو ہے کہ یہ جو کڈنی اینڈ لیور سینٹر ہے پی کے ایل آئی, یہ جب بنتے ہیں تو پھر اس کا موازنہ اگر ہم سندھ سے کریں, یہ اچھا موازنہ ہوتا ہے. اس میں یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی کہ اگر ہم کسی کو نیچا نہیں دکھاتے, ہم ان کو اکساتے ہیں, ہم دوسرے صوبوں کو, دوسری پارٹیوں کو اکساتے ہیں کہ آپ بھی اسی طریقے سے تعمیر و ترقی کے کام کریں تو آپ آگے بڑھیں گے. تو یہ جو انہوں نے معیشت کی بھی بات کی, خاص طور پہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ جو بیانیہ تھا عمران خان کا کہ یہ لوگ چیئرمین تحریک انصاف, یہ جو حکومت تھی کرپٹ تھی, اس بات نے جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی ہے ان کے دور میں جو ہے وہ کرپشن کا یہ گراف جو ہے کرپشن کا نیچے آ گیا. جی بالکل. تو اس بات کی نفی خود ہی ہو گئی. جی. اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا, اور اس کا جواب دیتے نہیں ہیں. وہ جو تحریک انصاف والے ہیں وہ جواب جو ہے وہ ڈیفرنٹ دیتے ہیں, نہ تو تعمیر و ترقی کا جواب دیتے ہیں, نہ کرپشن کا جواب دیتے ہیں. وہ جواب جو ہے ان کے بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی. دیکھیں, اگر آپ دفاعی اداروں پہ اگر آپ اٹیک کر کے آپ مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر پاکستان میں جس طرح آپ نے کشمیر کا ذکر کیا ہے, تو کشمیر بھارت کے ساتھ ہمارا جو تنازع ہے, ہم جو پاکستانی افواج ہے ہم اس کو نہ بھول سکتے ہیں نہ ہم اس سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے. دفاعی اداروں پہ اس حد تک چلے جانا کہ آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے, 9 مئی کا واقعہ کرتے, تو اس میں آپ کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. اس بات کو علیحدہ کرتے. سیاست جو ہے, جمہوریت جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. میں اس کے حق میں ہوں, ان کو ان کا حق ملنا چاہیے جو بھی ہے, جتنا حصہ ہے. لیکن اگر آپ 9 مئی کے واقعے میں کریں گے تو پھر مجھے کشمیر یاد آئے گا, پھر مجھے بھارت کے ساتھ جو تنازع ہے وہ یاد آئے گا, اس کو میں نہیں بھول. سلمان غنی صاحب, کل جو پریس کانفرنس کی میاں محمد شہباز شریف نے, اس میں بڑا واضح مناظرے کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو انہوں نے کہا کہ کراچی اور لاہور کو دیکھ لیں, یہاں پر اورنج لائن بنی, میٹرو بس سروس, پی کے ایل آئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا, عوام کی خدمت کی گئی, اور کراچی کی صورتحال اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس درجہ بندی کے حوالے سے بھی ذکر کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جو پہلے ترقیاتی کام ہوئے تھے, جس طرح عوام کی فلاح و بہبود, وہی جذبہ ابھی ان کے ساتھ موجود. دیکھیں عمر, پہلے آپ نے جو کوشچن کیا تھا وہ نگران پرائم منسٹر صاحب نے, اور الیکشن کے حوالے سے, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ بڑے سارے خطرات, خدشات, دہشت گردی کے رجحانات, یہ آپ کریڈٹ پاکستان کے ریاستی اداروں کو دیں. نگران گورنمنٹ, میں کل بھی ایک تقریب تھی, میں نے وہاں پر اپنے ہمارے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب, میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس شخص کو میں نے بڑا یکسو پایا, ہمارے طبقے کا تھا, جرنلسٹ تھا, وہ ڈبل مائنڈڈ نہیں تھا, اس نے ہر جگہ پہ بات کی. حالانکہ وہ صاحب الرائے آدمی ہیں, مختلف ایشوز پہ ان کی رائے تھی. وہ اس سے وزیر بننے سے پہلے وہ مختلف تقریبات کے اندر, پروگرامز کے اندر وہ ڈٹ کر ہٹ کر بات کرتے تھے, لیکن وہ بندہ یکسو تھا. میں نے اس لیے اسے کریڈٹ دیا کہ اس نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے. پھر آ جائے آپ کی فوج. آج سے 4 روز پہلے کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوں گے اور سیاسی عمل میں کسی کو تشدد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. پھر آ جائے الیکشن کمیشن پہ. الیکشن کمیشن نے پوری تیاریاں کر کے آپ کو دکھائیں,
اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے پاکستان میں جمہوری عمل کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کیا. اب آ جائیں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز. دیکھیں ایک کریڈٹ آپ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بمائے تحریک انصاف کو کہ سارے الیکشن کی ہی بات کرتے نظر آ رہے تھے جی. اور الیکشن کا ماحول بنایا. الیکشن کا ماحول بنانے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع کیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، سراج الحق صاحب، فضل الرحمان، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے جلسے کیے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں جب پختونخوا اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سوات میں نواز شریف صاحب بھی خطاب کر رہے تھے، مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور بلوچستان کے دور دراز علاقے میں بلاول بھٹو زرداری بھی جلسے کر رہے تھے. اس کا مطلب لیڈرشپ ڈری نہیں، انہوں نے ایک عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. اب آ جائیں آپ نے جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات کی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کر لیں اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ موازنہ کر لیں. میرا یہ کویسچن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مناظرہ کس پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی حکومتی کارکردگی پہ؟ کیونکہ میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ دیکھتا رہا کہ انہوں نے جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے وہ تو سندھ کے لیے شہباز سپیڈ مانگ رہے تھے جی. وہ تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے. اور اگر شہباز شریف صاحب موازنے کی بات کر رہے ہیں، موازنہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ کمپٹیشن کی فضا اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ کس نے زیادہ ڈیلیور کیا ہے جی. اور شہباز شریف صاحب کی سیاست کے بارے میں دو راہ ہوں گی. میں آپ کو ایسی عالمی رپورٹس دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب گورنیبل صوبہ ہے. آپ نے PKLI کا ذکر کیا، میٹرو بس کا ذکر کیا، اورنج ٹرین کا ذکر کیا. میں کروں گا دانش اسکولوں کی بات. وہ بڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہو پایا اس لیے کہ اس شخص نے پاکستان کے پنجاب کے وسائل کو غریب آدمی کی طرف لے کے گیا ہے. اور بات یہ کہ غریب آدمی کے بچوں کو اگر تعلیم کی جدید سہولتیں حاصل ہوں اور وہ بھی دنیا کی دوڑ میں اپنا ایک مقام بنا سکیں تو غریب پرور تو وہ ہے، حساس شخص تو وہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کھدر کی شرٹ پہنی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ. نواز شریف صاحب کے پیچھے اگر کوئی طاقت میں دیکھتا ہوں نا، ایک سٹرگل ہے ان کی، تو ایک شہباز شریف صاحب کی جدوجہد بھی ہے. بالکل کہ نواز شریف اگر پاکستان کا بڑا لیڈر بنے تو پنجاب کا مورچہ ان کے بھائی کے پاس تھا، اور وہ شخص 24 گھنٹے کے اندر 16 گھنٹے تو کام کرتے ہم نے دیکھا ہے. کہ ڈنگی یہاں پر آیا تھا، میں نے بیوروکریسی کو اتنا زندگی میں پریشان نہیں دیکھا. صبح 6 بجے بعد یہ جب تک آپ نظر نہیں رکھیں گے اس کے بعد پنجاب سے انتقام لینے کی کوشش ہوئی. دیکھیں ہمیں یہ بات آپ کے ناظرین کو بتانی چاہیے. پنجاب سے انتقام لیا گیا، ایک ایسے شخص کو پنجاب میں مسلط کیا گیا جس کو آپ عوام کی بات چھوڑیں 97% اراکین اسمبلی اسے نہیں جانتے تھے. جس شخص کو پنجاب میں، اور وہ شخص خود اپنے علاقے میں جا کے کسی بڑی خاتون کو کہہ رہا ہے، اس نے کہا تو کی لگا ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بی بی میں پنجاب دا شہباز شریف لگا ہوئے ہیں. بالکل سر چڑھ کے بولے. اب آ جائے آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی. دیکھیں پاکستان میں کرپشن کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان کی کہانی. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ احتسابی ادارے بھی بناتے رہے لیکن کرپشن اور لوٹ مار میں اضافہ ہوتا رہا. آپ تو اب کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا، جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر جو PDM کی گورنمنٹ تھی کہ کرپشن کی شرح نیچے آئی. میں آپ کو 2021 کی بات بتا رہا ہوں کہ جب یہاں پر PTI کی گورنمنٹ تھی اس وقت وہ آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انہوں نے کہا کہ کرپشن بڑھ گئی ہے 7%. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے ایک مشیر تھے، ہمارے دوست تھے شہباز، انہوں نے عادل عباسی کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی. بات یہ کہ میں آپ کو جو بتاتا ہوں کہ یہ جو چینی سکینڈل آیا تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا سکینڈل کیا تھا؟ ادویات کا سکینڈل تھا. 450 ارب کا ٹانکا لگا. وہ تھے ان کے ایک پنڈی سے MN عامر کیانی، اور اس کو اس بنیاد پہ نکالا اور اس کے بعد پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. پھر آ جائیں آپ، آٹے کا ایشو تو پنجاب میں کبھی نہیں تھا. پنجاب تو سینٹرل ایشین کنٹریز تک پنجاب کی گندم جاتی تھی. سب سے بڑا ظلم جو اس وقت ہوا یہ جو آٹے کا بحران تھا کہ آٹا آج تک آپ کے قابو میں نہیں آیا. دیکھیں ایک چھوٹا سا سال میں ستمبر اکتوبر میں کرائسس آتا ہے، اور اس میں مجھے یاد پڑتا ہے یہ شہباز شریف کے دور میں بڑے بڑے شہروں کے چوکوں میں وہ ٹرک کھڑے کر دیتے تھے کہ بھی آئیے آ کے لے لیں آٹا جس نے لینے. آج وہ آٹا عوام کی دسترس سے باہر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ایک بڑا ایشو ہے
اور کرپشن پر قابو پائے بغیر آپ آگے کی طرف نہیں چلتے. گورننس کا خواب بھی حقیقت تب بنے گا جب آپ کرپشن پر قابو پائیں گے, اور یہ صلاحیت شہباز شریف میں ہے. شہباز شریف کو قدرت نے جو صلاحیتیں دی ہیں کہ بعض ایک اس کو کرپٹ عناصر کا بھی پتہ ہے کہ کون کہاں سے. میں باتیں کھولنا نہیں چاہتا کہ اپنی حکومت کے دوران بھی ان کی ناک کے نیچے بھی کچھ لوگ کر رہے تھے, لیکن وہ کہتا تھا کہ چونکہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے. اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ یہ 8 فروری کا الیکشن ہے, یہ پاکستان کے سیاسی, جمہوری اور معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنا رول ادا کرتی ہے, ریاستی ادارے میں. اب گیند عوام کی کورٹ میں, کیا وہ پاکستان کے اندر مضبوط حکومت چاہتے ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی پروگرام کا سلسلہ جاری اور اسی پر بات کریں گے سلمان غنی صاحب, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. کشمیری اور پاکستانی یک جان دو قالب کی مانند ہیں. ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. 5 فروری کو پاکستانی عوام اور دنیا بھر میں آباد کشمیری اور پاکستانی یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتے ہیں. میں بحیثیت وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر مظلوم کشمیری عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر ہر سطح پر حصول حق خود ارادیت تک کشمیریوں کی جدوجہد میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی. میں اس موقع پر حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر موقع اور ہر سطح پر کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی آزادی کا سورج طلوع ہوگا. پرویز بشیر صاحب 8 فروری محض اب 2 دن باقی رہ گئے. انتخابات اب کیمپین آپ نے دیکھ لی ہے, ساری پارٹیوں کی ہی ہم بات کریں, کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا بھی ایک ظاہری بات اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں گے, عوام منتخب کریں گے اپنے نمائندوں کو؟ دیکھیں پہلے بات ہو رہی تھی شہباز شریف کی جو پریس کانفرنس کی, جی کل یہی جو بات آپ بات کہہ رہے ہیں نا 8 فروری کی, جی اس سے ریلیٹڈ ایک کوسچن ہوا تھا جی کہ کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد کچھ عرصے بعد انتشار اور تقسیم کی جو سیاست یہاں پر نفرت کی گئی ہے اس کے نتائج آئیں گے, اور اس کو جیسے ہم نے 2013 میں دیکھا 2014 میں دھرنا دے دیا گیا جی, تو اس طرح کی کوئی فضا پیدا کی جائے گی. میں نے وہاں پر یہ کوسچن ہوا تھا جی بالکل, تو اس کا کیا حل ہے, آپ کے پاس کیا ویژن ہے, آپ اس کو رد کرتے ہیں, کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا شہباز شریف نے
کہ ہم جو ہے ہم پیار محبت کی سیاست چاہتے ہیں, انتقام کی سیاست کے انتقام کی سیاست نہیں چاہتے. صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر معیشت جو ہے وہ بحال ہو. صحیح. اور معیشت آگے بڑھے. جی. تو معیشت تو اسی طرح آگے بڑھ سکتی ہے اگر آپ نے دوبارہ سے یہاں پر عدم استحکام پیدا کرنا ہے, تو پھر تو ہم لوگوں کے لیے, عوام کے لیے مشکل مزید پیدا ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ دوسری ایک اور بات بھی کی گئی. جی جی. وہ میں نے جب پوچھا تھا, جی آپ نے بات کی ہے کہ اورنج لائن ٹرین کی, انڈر پاسز کی, پی کے ایل آئی, یہ نہیں, ان کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا ماحول کا یہاں جو ماحولیات ہے یہاں پر بہت خراب, یہ جو ہے فضا جو ہے نا ہماری. جی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر ہم یہ نہ کرتے جی پھر آپ موازنہ کریں کہ پھر کیا ہوتا یہاں پر, یہاں کی فضا جو ہے وہ پھر کیسی ہوتی. جی. یہ جو یہ ان چیزوں نے تو بہتری لے کر آئے ہیں. جی. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ نواز شریف کے بارے میں, جی, گجرانوالہ میں دیکھ رہا تھا. جی. وہ بڑے آدمی ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ تعمیر و ترقی کا ان کو دے دیا, شہباز شریف. اور کہتے ہیں کہ یہ بنایا انہوں نے, نام میرا لے رہے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا؟ جی جی. وہ کہتے ہیں نام میرا لے. ٹھیک. مگر میں جانتا ہوں, کافی عرصے سے صحافت کر رہا ہوں, جی, کہ جو بہت بڑے منصوبے جو ہے نا, جی, بڑی سوچ, وہ نواز شریف بھی بہت رکھتے ہیں. جی. دیکھیں انہوں نے بعض ایسی چیزیں کی ہوئی ہیں کہ آپ جن کو نہ بھلا سکتے ہیں, نہ ریاست جو ہے اس کو کبھی فراموش کر سکتی ہے. پاکستان کو جو آپ نے ایٹم بم کا جو تحفہ دے دیا ہے, جی, وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو دفاعی اعتبار سے ناقابل تذکیر بنا دیا ہے. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی 2013 میں, تو میرا خیال ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں 8 فروری کو, جی, میرا خیال ہے کہ جو تیاری جس طرح ہم نے 2018 میں کہا تھا انہوں نے کہ ہماری تیاری مکمل ہے, جی, لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ تیاری مکمل نہیں تھی. جی, کچھ بھی معلوم نہیں تھا. جی, معیشت بالکل دگرگوں تھی اور دگرگوں ہی رہی. جی. میں نے یہ نوٹ کیا ہے, کل کی پریس کانفرنس میں بھی نوٹ کیا, ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں, واچ کر رہا ہوں, جی, کہ تیاری کافی حد تک مکمل ہے. اگر عوام نے سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا, جی, اگر دیکھیں ہم نے معیشت کو سنبھالنا ہے, جی, معیشت کو بحال کرنا ہے. مہنگائی نے بہت تنگ کیا ہوا لوگوں کو. صحیح کہ صحیح. وہ جو کہتے ہیں کہ جی میرے دور میں روٹی 2 روپے کی تھی, جی, ڈالر ایک 100 روپے 105 روپے پہ تھا. جی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان چیزوں کا, کہ ہمارے دور میں چینی جو تھی 50 روپے ہی رہی. ابھی بات ہو رہی تھی شہباز شریف کی. جی. مجھے معلوم ہے کہ جب یہ چینی کے ریٹ جب مقرر ہوتے تھے سال کے بعد, تو ان کا بھی تعلق ہے چینی, تو یہ بٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے ساری پتہ ہے کتنی آپ کی آمدنی ہوتی ہے, آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے. 50 روپے 55 روپے سے زیادہ فیملی کے لوگ ان کے خلاف ہوئے تھے. جی, ان کی اپنی فیملی کے لوگ ان کے خلاف بالکل خلاف. وہ کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہے یہ 50 اور 55 سے آگے جانی ہی نہیں چاہیے. جی, صحیح. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 8 فروری کو انتشار کو, تقسیم کو, نفرت کو ہرگز ووٹ نہ دیں. ٹھیک. پاکستان جب بھی مضبوط ہوگا کہ آپ معیشت کی بحالی کو ووٹ دیں. صحیح. آپ پیار محبت کی فضا پیدا کرنے کے لیے ووٹ دیں. جی. اگر آپ نے انتشار کو ووٹ دے دیا, نفرت کو ووٹ دے دیا, جو پلاننگ ہے, جی, آپ نے اپنے دفاع کے خلاف ووٹ دے دیا, تو پھر پاکستان مزید پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. ہم لوگ
جو غریب عوام کی بات کرتے ہیں جی غریب عوام مزید غریب ہو جائیں گے, صحیح, مزید پریشانی میں چلے جائیں گے ہم, صحیح, خارجہ پالیسی ہماری بکھر کے رہ جائے گی. جی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ووٹ سوچ سمجھ کے دیں, جی ووٹ ایسا دیں کہ کوئی مستحکم حکومت آئے. جی اگر مستحکم حکومت نہیں آئے گی تو پھر ایک وہی سرکل چل جائے گا جی کہ جی آپ کہیں گے کہ فلانے کی ضرورت ہمیں پڑ گئی ہے, اس کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہیں, ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوں گی, اور آپ پھر جو منشور ہے اس پہ مکمل عمل نہیں کر سکیں گے. جی میری خواہش یہی ہے جی کہ کوئی ایسی پارٹی ہو جو مستحکم جس کو آپ سلیکٹ کریں اور اس کے پاس پوری طاقت ہو. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب, دیکھیں بات یہ کہ ابھی معیشت کی بات کی ہے, جہاں پر پاکستان کی معیشت کے استحکام کی ضرورت ہے وہاں پر عام آدمی کی معیشت کو بھی بروئے کار لانا چاہیے. ابھی جو بات عوامی مسائل کی ہے, لوگوں کی زندگییں اجیرن بنائی ہیں یوٹیلیٹی بلز نے. جی کہ آپ ابھی دیکھیں کہ ہر ایک ہفتے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا, بجلی کی قیمتوں میں کمی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گیس کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آج سے چند ماہ پہلے تک تو سینکڑوں میں جو بل آ رہے تھے وہ 20 25 30 ہزار بل آ رہے ہیں. یہ لوڈ لے کے اس حکومت بس اقدار حال ہے. اور بات یہ کہ اگر آپ کی نیت درست ہو اور پالیسیز کا رخ درست ہو تو پھر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومتوں کو رہا ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو تو عدالت نے نااہل قرار دیا تھا, وہ پاکستان کی بڑی سیاسی ریالٹی کیوں ہیں؟ دیکھیں حکومتیں, میں ایک فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب حکومتیں دینے کے لیے ہوتی ہیں, لینے کے لیے نہیں ہوتی, چونکہ شہباز صاحب اس کو ٹیکس لگا رہے تھے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی اشرافیہ نے پاکستان کے مفادات کو سمیٹا ہے. جی پاکستان کے حکمران طبقے پہ نے بہت سارا ہمارا جو فائنینشلی معاملات ہیں وہ ان پہ خرچ ہوتے ہیں. اب ہے کہ آپ جب 8 فروری کی بات کرتے ہیں کہ ابھی درست کہا پرویز صاحب نے کہ جی لوگ ووٹ کیسے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ووٹ پاکستان کے استحکام کے لیے دینا چاہیے اور پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کے لیے دینا چاہیے. اور معیشت کی مضبوطی وہی یقینی بنائیں گے جو معیشت کو جانتے ہوں گے. بات یہ کہ ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادتیں اپنے سیاسی مفادات سمیٹتی ہیں. ہم نے تو ایک نیا تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ ماضی کی 2 پارٹیز کو تو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. ایک تجربہ کیا جو پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے نام پہ تھا, اس نے پاکستان کو کیا دیا؟ انتشار, خلفشار, نفرت, عداوت, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا. دیکھیں بات یہ دفاع کی اپنی ایک اہمیت ہے. ہم ایٹمی پاکستان ہیں, ہمارا دفاع, ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے ہیں. ہمارا بڑا چیلنج ہے معاشی چیلنج. دیکھیں آپ کو دفاع معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پر صرف وہی لیڈرشپ لے کے جائے گی جو اپنی نفی کرے گی. جب تک آپ اپنی نفی نہیں کریں گے اور آپ پہ یہ خوف سوار نہیں ہوگا کہ ہم نے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, وہ ایک پارٹی, میں کہتا ہوں پاکستان, میری اپیل ہے عوام سے کہ کسی ایک پارٹی کو منتخب کریں تاکہ وہ جواب دہ ہو. اگر آپ وہ چون کا مربع قائم کریں گے تو پاکستان کے اندر کوئی ڈیلیور نہیں کر پائے گا. بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے. سلمان غنی صاحب آپ کے بڑے زبردست تجزیے ہوتے ہیں, دل تو نہیں کرتا لیکن وقت کی قلت ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب آپ کا. اور ناظرین آج کے پروگرام میں ابھی جو ہم انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس سے قبل یوم یکجہتی کشمیر آج کیونکہ 5 فروری ہے اور کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, یہ تو کہا بھی گیا. اور جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک جذباتی وابستگی آپ ہر پاکستانی کی جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے. اور آج اسی سلسلے میں ملک بھر میں ریلیاں بھی نکالی جا رہے ہیں. ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے, اظہار یکجہتی کر رہا ہے کشمیر کے ساتھ. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.